السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، بلا علم فتویٰ دینا ایک سنگین مسئلہ ہے اور سنگین جرم بھی ہے۔ انسان کو کسی چیز کے تعلق سے علم نہیں ہے تو اسے لا علمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس میں اس کی کوئی توہین اور کوئی استخفاف اس کا نہیں ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا نظر آئے کہ جس سے کچھ پوچھا جائے تو کہے لا ادری، کہ میں نہیں جانتا۔ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، گویا کہ ہر سوال کے جواب میں بولنا اور جواب دینا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے، جو کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہاں چند باتوں کا تذکرہ ہم کریں گے جس سے ہمیں اور آپ کو کچھ رہنمائی ملے گی انشاءاللہ، کہ اگر ہم اور آپ کسی چیز کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے اور حتک نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور اسے اپنے لیے باعث توہین اور باعث ذلت نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میں نہیں جانتا، یا ہم کہیں لا ادری، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ امام مالک ابن انس الاصبحی، جن کا انتقال 179 ہجری میں ہوا ہے، ابن حاجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو عمر عثمان ابن عمر مالکی کردی، کیا کہتے ہیں وہ؟ ان مالکا سئل عن 40 مسئلہ، امام مالک رحمہ اللہ سوال کیے گئے تقریباً 40 مسئلہ کے تعلق سے، فقال فی 36 منها لا ادری، تو 40 میں سے 36 کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ غور کیجئے، امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ، ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، بہت بڑے محدث تھے مدینہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کلنا یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہم میں سے ہر بندہ ایسا ہے جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اس قبر کے اندر ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات چھوڑی جانے کے لائق نہیں ہے۔ وہی کہا کرتے تھے السنت و سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، من رکبہا نجا، جو شخص سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ یہی امام مالک ہے جن سے 40 سوال کیا گیا اور رحمہ اللہ نے 40 میں سے 36 کے تعلق سے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی اس سے توہین نہیں ہوئی ہے، اس سے ان کی تذلیل نہیں ہوئی ہے، اسے لوگوں نے اس کی وجہ سے انہیں لوگوں نے کمتر نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس سے اعتماد بحال ہوا ہے کہ گویا کہ جتنے سوالوں کے جوابات امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں شرح صدر کے ساتھ انہوں نے دیا، کتاب و سنت کے روشنی میں، گویا کہ وہ چیزیں ان کے سامنے واضح تھیں تب انہوں نے جواب دیا ہے، ورنہ وہ ہر ایک کے بارے میں کہہ سکتے تھے لا ادری۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا پریشانی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے تعلق سے پوچھے جائیں تو ہم نہیں جانتے، اس کے باوجود ہم جواب دینے کی کوشش اور جسارت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ لا ادری، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے ابن حاجب نے یہ بات کہی ہے۔ علامہ آمدی کی کتاب ہے الاحکام، جلد نمبر 4 صفحہ 171 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ روضۃ الناظر ابن قدامہ رحمہ اللہ، ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، صفحہ 354 پہ یہ موجود ہے۔ تو یہ ہے، اور دیگر مصادر میں بھی یہ واقعہ مشہور ہے اور موجود ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا، 40 سوال کیا گیا اس سے، اور 40 میں سے 36 کے تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی
جب کسی چیز کے تعلق سے پوچھے جائیں تو ہم نہ جانتے ہوں تو کہہ دیں کہ لا ادری، ہم نہیں جانتے ہیں، اور اہل علم ہی سے پوچھنے کو کہا گیا ہے، ہر کسی سے سوال کیا بھی نہیں جانا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایک وہی مطلوع ہے، ایک وہی غیر مطلوع ہے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بولتا ہے، جو کچھ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ سنت کے اندر بھی استقلال ہے، یعنی بہت سارے مسائل میں سنت ہی کے اندر وہ چیز موجود ہے اور قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی مستقل بشریعہ حدیث رسول بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور اس کی توثیق ہوتی تھی۔ تو فاسألوا اہل الذکر یعنی کتاب و سنت کے عالم سے پوچھا کرو۔ تو کتاب و سنت کے عالم سے اگر پوچھنے کو کہا گیا ہے تو جواب دینے والے کو بھی چاہیے کہ کتاب و سنت کے روشنی میں وہ جواب دے، نہیں جانتا ہے تو پھر کہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ العلم ثلاثہ، علم تین چیزیں ہیں، علم الکتاب، علم السنہ و علم لا ادری، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور ایک ہے لا ادری، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کسی چیز کا جواب ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے تو ہم کہہ دیں لا ادری، ہم نہیں جانتے، یہ بھی علم ہے، کیونکہ عالم ہی کہے گا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، ورنہ اگر جاہل کو جواب دینا ہو تو ہر چیز کے بارے میں وہ جواب دے گا، اس کا جاننا نہ جاننا سب برابر ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے بات ہوئی۔ علامہ عامر شعبی رحمہ اللہ جن کا انتقال 106 ہجری میں ہوا ہے، ایک مسئلہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا کہ لا علم لنا بہا، لا علم لنا بہا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ تستحی، اتنے بڑے عالم، اتنے پائے کے عالم، اور آپ لا علمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ تو اس پر جواب دیکھیے ذرا امام عامر شعبی رحمہ اللہ کا، کہتے ہیں ولیما استحی، میں کیوں کر حیا کروں، مما لم یستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتوں کو شرم نہیں آئی تو مجھے شرم کیوں آئے؟ حتی قالت، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی کہا تھا لا علم لنا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا ذکر کرو تم اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے پوچھا ہے، تو کہے لا علم لنا الا ما علمتنا بہا، مولا اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جس کی تعلیم تو نے ہمیں دی ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ امام مالک رحمہ اللہ امام الدار الہجرہ اور اسی طرح سے عامر شعبی رحمہ اللہ کسی چیز کو اگر نہیں جانتے تھے تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اس میں اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے۔ اور قرآن کی جو آیت پڑھی گئی ہے لا علم لنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 ہے، اور اس واقعہ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو صفت الفتویٰ صفحہ نمبر 9 ابن حمدان کی ہے، صفحہ نمبر 9 پر انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، عامر شعبی رحمہ اللہ کا جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے۔ تو عامر شعبی رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، تو یہ کہتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو کہے بھائی میں ایسی چیز سے کیوں شرم کروں جس میں فرشتے شرم نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا تو کیا کہا؟ لا علم لنا بہا، کہ اللہ رب العالمین لا علم لنا، اے اللہ رب العالمین ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو فرشتے اگر کسی چیز کے بارے میں لا علمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو میں بھی جس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں لا علمی کا مظاہرہ کروں تو اس میں میری توہین کیا ہے؟ تو یہ عامر شعبی رحمہ اللہ کا جواب تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے قول، کہتے ہیں جنت العالم لا ادری، عالم کی جنت کیا ہے یہ کہہ دینا میں نہیں جانتا۔ جنت میں جیسے انسان راحت پائے گا، آرام پائے گا، تو عالم اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو پھر اس میں تشویش میں نہیں پڑنی چاہیے، بے وجہ جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، قیل و قال کی بات نہیں کرنی چاہیے، دائیں بائیں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو بھی صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں کہ جنت العالم لا ادری، عالم کا یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ گویا کہ اس کے لیے راحت کا سبب ہے اور جنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ اشیاء، جیسا کہ علی رضی اللہ کی طرف منسوب ایک قول میں نے ذکر کی ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ العلم ثلاثۃ اشیاء، علم تین چیزوں سے عبارت ہے، کتاب الناطق، ایک تو بولتی کتاب ہو اللہ رب العالمین کی، وہ سنت الماضیہ، اور ایک سنت رسول ہو، ولا ادری، اور لا ادری یعنی میں نہیں جانتا،
یہ کہنا بھی علم ہے۔ اسے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جنت العالم لا ادری سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 8 صفحہ 77 پر موجود ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ جن کا اعتبار 748 ہجری ہوا انہی کی کتاب ہے، اور شم العوارض فی ذم الروافض صفحہ 136 پر موجود ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ العلم ثلاثۃ اشیاء کہ علم 3 چیزوں سے عبارت ہے، اس کو آپ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے، اور بسند موقوف موافقۃ الخبر الخبر یہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ 18-19 پر۔ مجموع زوائد علامہ حسینی کی اس میں بھی موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ 172 پر، اور جامع بیان العلم فضلہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور معجم الاوسط علامہ طبرانی کی ہے اس کے اندر بھی صفحہ 105 کے تحت موجود ہے، بلکہ یہ کہہ لیجیے نمبر ہے۔ اور الفقیہ والمتفقہ جلد نمبر 2 صفحہ 172 پر یہ موجود ہے مرفوعاً، لیکن موقوف ہونا اس کا ثابت اس میں کوئی شک نہیں۔ العلم ثلاثۃ اشیاء کتاب الناطق و سنۃ الماضیہ ولا ادری۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کہ کسی چیز کے تعلق سے اگر ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں دیکھو جس کو دیکھو وہی سب سے زیادہ فتویٰ دے رہا ہے۔ ہاں بعض جماعتیں اس میں زیادہ حصہ نہیں لیتی ہیں، لیکن بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ ان کا ہر فرد مفتی بنا ہوا ہے اپنے طور پر، وہ فتویٰ دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو جب بھی ہم سوال کیے جائیں اگر اس کا علم ایسے ہی ہے جیسے ہم اس وقت یہ جانتے ہیں کہ دن ہے تو ہم اس کا جواب دیں، ورنہ آرام کے ساتھ ہم کہتے ہیں لا ادری ہم نہیں جانتے ہیں، یا آپ وقت لے لیجیے اس کے بعد جواب دیجیے، یہ سب درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔